حمزہ اور فواد بہت اچھے دوست ہیں اور حمزہ کے گھر سے 2 کلومیٹر دور فواد کا گھر ہے۔ حمزہ فواد کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پرسوں جو فزکس کا ٹیسٹ ہے اس کی کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو میرے پیارے دوست میری ہیلپ کر دے کچھ۔ فواد کہتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی، تم آ جاؤ میرے پاس، لیکن ایک شرط ہے کہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لیتے آنا۔ حمزہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی آئس کریم لے کر پہنچتا ہوں۔ تو جناب حمزہ اپنی سائیکل پر نکلتا ہے اور 2 کلومیٹر بعد فواد کا گھر آ جاتا ہے، لیکن حمزہ یہاں رکتا نہیں کیونکہ اسے آئس کریم بھی لینی ہے۔ سو وہ آئس کریم لینے آگے مارکیٹ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ مارکیٹ فواد کے گھر سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ آئس کریم شاپ تک پہنچنے میں حمزہ کو لگتا ہے 1 گھنٹہ، اور یہاں سے واپس فواد کے گھر پہنچنے میں حمزہ کو لگتا ہے مزید 1 گھنٹہ، یعنی کل ملا کر 2 گھنٹے۔ آئس کریم بیچاری تو میرے خیال سے پگھل ہی گئی ہوگی اتنی دیر میں، لیکن خیر ہمارا سوال یہ ہے جناب کہ یہاں یہ پورا سفر جو حمزہ نے کیا کتنی تیزی سے طے کیا؟ اس سوال کا جواب 2 طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم حمزہ کی سپیڈ یا رفتار معلوم کریں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سپیڈ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شے کتنی تیز یا کتنی آہستہ حرکت کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ برابر ہوتی ہے اس فاصلے کے جو یونٹ ٹائم میں طے کیا گیا ہو۔ یونٹ ٹائم کا مطلب ہے ہمارے پیمائشی یونٹ میں 1 کی قدر، یعنی 1 گھنٹہ یا 1 منٹ یا 1 سیکنڈ وغیرہ۔ تو جناب سپیڈ معلوم کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کل طے شدہ فاصلہ کتنا ہے اور یہ فاصلہ کتنے وقت میں طے ہوا ہے۔ تو یہاں کل طے شدہ فاصلہ یا ڈسٹنس اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 کلومیٹر فواد کے گھر تک جمع 8 کلومیٹر آئس کریم شاپ تک جمع 8 کلومیٹر واپس فواد کے گھر، تو یہ ہو جائے گا کل ملا کر ٹوٹل 18 کلومیٹر۔ اور کل وقت یا ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برابر ہے 2 گھنٹے کے، یعنی کہ T is equal to 2 hours، یعنی 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا حمزہ نے 2 گھنٹے میں۔ تو حمزہ کی سپیڈ کیا ہوئی؟ اس کے لیے ہم ڈسٹنس کو ٹائم سے تقسیم کر دیں گے، یعنی 18 کلومیٹر ڈیوائیڈڈ بائی 2 گھنٹے 2 hours برابر ہو جائے گا جناب 9 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 9 کلومیٹرز پر آور۔ اب یہاں ایک دلچسپ اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر گھنٹے میں حمزہ کی سپیڈ یہی رہتی ہے؟ جواب ظاہر ہے نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے 1 گھنٹے میں حمزہ نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور اس سے اگلے گھنٹے میں اس نے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تو یہ جو 9 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہم نے معلوم کی، یہ دراصل حمزہ کے اس سفر کے دوران ایوریج یا اوسط سپیڈ ہوئی، کیونکہ پہلے 1 گھنٹے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ کی سپیڈ زیادہ تھی کیونکہ اس نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور دوسرے گھنٹے میں شاید کچھ تھک گیا تو اس کی سپیڈ کم ہو گئی اور اس نے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ دوسرے لفظوں میں اس پورے سفر کے دوران حمزہ کی سپیڈ یا رفتار جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک جیسی نہیں رہتی اور بدلتی رہی ہے۔ پہلے گھنٹے میں تیز اور دوسرے میں پہلے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم نے سپیڈ کیلکولیٹ کی تو ہم نے ہر گھنٹے کے اوسط کے طور پر کیلکولیٹ کی، لہٰذا ہم اسے ایوریج سپیڈ یا اوسط رفتار کہتے ہیں۔ ایوریج کی ایک اور بڑی سادہ سی اور عام سی مثال ہے کرکٹ، جیسے ہم سب کا فیوریٹ ہے، بڑے شوق سے ہم کھیلتے بھی ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالر کو 1 اوور میں 8 رنز پڑتے ہیں اور اس کے اگلے اوور میں اسے 12 رنز پڑتے ہیں، تو اس بالر کا ایوریج رنز پر اوور ہوگا 8 جمع 12 ڈیوائیڈڈ بائی 2 10، یعنی اوسطاً اس بالر کو 1 اوور میں 10 رنز پڑے، حالانکہ اسے ان دونوں میں سے کسی بھی اوور میں 10 رن نہیں پڑے، ایک میں 8 پڑے دوسرے میں 12، لیکن ان دونوں کا اوسط یعنی ایوریج ہو گیا 10۔ اسی طرح یہاں حمزہ نے پہلے گھنٹے میں 10 کلومیٹر اور دوسرے میں 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، مگر اس کی اوسط رفتار 9 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوئی۔ تو ہم جب کل طے شدہ فاصلہ یعنی ٹوٹل ڈسٹنس ٹریولڈ کو کل وقت یا ٹوٹل ٹائم سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایوریج سپیڈ حاصل ہوتی ہے۔ اور ایوریج سپیڈ کا ایک اور یہاں امپورٹنٹ بات، اسٹینڈرڈ یونٹ یعنی معیاری اکائی ہوتی ہے یا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ۔ یہاں جو یونٹ یا اکائی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی گو کہ کافی جانا پہچانا یونٹ ہے، اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کلومیٹر فی گھنٹہ یا کلومیٹر پر آور، لیکن یہ اسٹینڈرڈ یونٹ یا معیاری اکائی نہیں ہے سپیڈ کی۔ ڈسٹنس کا اسٹینڈرڈ یونٹ ہے میٹر اور ٹائم کا اسٹینڈرڈ یونٹ ہے سیکنڈ۔
سو اسپیڈ کا اسٹینڈرڈ یونٹ یا جسے ہم ایس آئی یونٹ بھی کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ، یعنی یہ ہو جائے گا جناب میٹر پر سیکنڈ یا میٹر فی سیکنڈ جسے اردو میں ہم کہیں گے۔ اچھا جی، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے سوال کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب آتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کی جانب۔ پہلے طریقے میں ہم نے حمزہ کی سپیڈ معلوم کی تھی اور دوسرے طریقے میں ہم حمزہ کی ویلوسٹی معلوم کریں گے۔ کسی بھی شے کی پوزیشن کتنی بدلتی ہے یونٹ ٹائم میں، اسے ہم ویلوسٹی کہتے ہیں۔ سو سپیڈ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ ٹائم میں فاصلہ کتنا طے ہوا، جبکہ ویلوسٹی کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ ٹائم میں پوزیشن کتنی تبدیل ہوئی۔ سو یہاں اگر ہم دیکھیں تو اس سفر کی ابتدا میں حمزہ کی پوزیشن کیا تھی اور 2 گھنٹے بعد سفر کے اختتام پر حمزہ کی پوزیشن کیا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں حمزہ کی پوزیشن میں کل تبدیلی جو آئی ہے وہ صرف یہ 2 کلومیٹر ہے، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان 2 گھنٹوں میں اس نے کل فاصلہ یا ڈسٹنس تو 18 کلومیٹر طے کیا، لیکن اس کی پوزیشن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف یہ 2 کلومیٹر کی ہے۔ تو جناب جیسا کہ اس سفر کی کل لمبائی کو ہم فاصلہ یا ڈسٹنس کہتے ہیں، اسی طرح اس سفر میں پوزیشن کی کل تبدیلی کو ہم ڈسپلیسمنٹ یا اردو میں کھسکاؤ کہتے ہیں۔ اسے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں، ڈسپلیسمنٹ برابر ہے 2 کلومیٹر کے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پوزیشن کی تبدیلی کس سمت میں ہوئی یہ بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں یہ جو 2 کلومیٹر ہم نے لکھا، اس سے ہمیں یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ پوزیشن کتنی تبدیل ہوئی، کس سمت میں ہوئی یہ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ تبدیلی دائیں بائیں اوپر نیچے کسی سمت میں بھی ہو سکتی ہے۔ سو ڈسپلیسمنٹ کے کیس میں سمت کا تعین بھی ضروری ہے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو حمزہ کی پوزیشن دائیں سمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ 2 کلومیٹرز ٹو دا رائٹ، اور ٹوٹل ٹائم وہی ہوگا، یعنی کہ 2 گھنٹے جو ہمارے پہلے کیس میں تھا۔ تو یوں ویلوسٹی برابر ہو جائے گی، ویلوسٹی از ایکول ٹو 2 کلومیٹرز بٹا ٹوٹل ٹائم 2 گھنٹے 2 آورز، اور یہ برابر ہو جائے گا 1 کلومیٹر پر آور ٹو دا رائٹ۔ اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اوسط ویلیو ہے، تو اسے ہم لکھیں گے ایوریج ویلوسٹی۔ اور سپیڈ کی طرح ویلوسٹی کا سٹینڈرڈ یونٹ بھی ہے میٹر پر سیکنڈ۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر ہم بات کریں کہ کوئی شے کتنی تیزی سے کوئی فاصلہ طے کرتی ہے تو وہ ہوگی اس کی سپیڈ، یا جسے ہم اردو میں کہیں گے رفتار۔ جبکہ اگر ہم بات کریں کہ کسی شے کی پوزیشن کتنی تیزی سے بدل رہی ہے تو وہ ہوگی اس کی ویلوسٹی۔ اور ایک دوسرا بڑا فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ سپیڈ میں سمت سے فرق نہیں پڑتا، جبکہ ویلوسٹی ہمیشہ کسی مخصوص سمت میں ہوتی ہے۔